الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل پر جو انعام فرمائے تھے ان میں سے چند انعامات کا ذکر ہے، اور پھر بنی اسرائیل نے یہ انعامات پانے کے بعد جب اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا، نافرمانی کی، کس انجام بد میں مبتلا کیے گئے اس کا ذکر بھی ہے۔ ہمارے لیے ان میں کچھ پیغام اور کچھ سبق بھی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی شام میں ملک کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے، لمبا واقعہ سورہ یوسف میں ہے، اللہ رب العزت نے مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد ان کو مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ جب وہ وزیر اعظم بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد گرامی تھے، انہیں بھی اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی بلایا۔ یہ لوگ جا کے مصر میں آباد ہو گئے۔ چونکہ نبیوں کی اولاد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے، احترام کرتے، عزت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا، طویل عرصہ گزر گیا، اور لوگ غفلت کی وجہ سے طرح طرح کے عیبوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شخص ان پہ حکمران بنا جس کا نام مصعب بن ولید تھا اور لقب فرعون تھا۔ فرعون نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اس لیے ان کی جمع فرعونہ آتی ہے۔ وہ شخص جب حکمران بنا تو اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بڑے بڑے ظلم و ستم کیے۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ یہ ذکر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔
یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے۔ کیسا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات عطا فرمائی، آزادی عطا فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہارے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے ان انعامات کا ذکر کیا کہ تم پر ایسا عذاب، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا، عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا، تمہیں اپنی غلامی کی قید میں مبتلا کیا۔ ہم نے تم پہ کتنا کرم کیا، تمہارے دشمن کو لشکر سمیت تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور قرآن حکیم یہ بتاتا ہے، یہ بھی عجیب منظر تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کے دربار میں بھیجا، اس نے سرکشی اور نافرمانی کی آخری حدوں کو پہنچا، اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ جناب کلیم اس کے دربار میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تیرے پاس روشن نشانیاں، روشن دلیلیں لے کے آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، اپنی غلامی سے آزاد کر۔ وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جب آپ اس بستی سے نکلتے ہیں، سامنے بہت بڑا دریا ہے، حضرت کلیم کو حکم دیا، عصا ماریے۔ عصا مارا تو 12 رستے بن گئے، اور پانی کی بڑی بڑی دیواریں رکاوٹ کے طور پہ کھڑی ہو گئی، درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ جب آپ اس دریا سے پار گئے اور دوسرے کنارے پر آپ کے جتنے ساتھی تھے جب وہ پار پہنچے، پیچھے سے فرعون اور لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، اللہ رب العزت نے پانی کو مل جانے کا حکم دے دیا، اور ان کی نگاہوں کے سامنے وہ خدائی کا دعوے دار اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، لیکن قرآن حکیم بتاتا ہے جیسے ہی آگے چلے، آگے ایک قوم کو دیکھا جو بت پرستی میں مبتلا ہے، اور انہوں نے طرح طرح کے بت بنائے ہوئے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ اجعل لنا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دو، جیسے یہ معبود ہیں ان کے، یہ عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا لو۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے جاہل ہو، مجھ سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہو، اللہ رب العزت کے مقابلے میں معبود بنانے کا مجھے کہہ رہے ہو، اور ابھی تم نے دیکھا نہیں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جس کو خدا ہونے کا دعویٰ تھا، اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا ہے۔ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے آئے ہو، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ان جیسا خدا بنا کے ہمیں بھی دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں پروردگار عالم نے بڑے انعام ان پہ کیے، لیکن انہوں نے پے در پے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی۔ اللہ رب العزت نے کلیم اللہ جیسا نبی عطا فرمایا، تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، نہ انہوں نے نبی کا حکم مانا، نہ تورات کے احکام پہ عمل کیا، اور جب انہوں نے بے عملی اور بد عملی کا وتیرہ اختیار کیا، تورات کے احکام پہ عمل کرنے سے انکار کیا، خالق کائنات منوانا چاہے تو وہ یوں بھی منوا سکتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے اپنی اطاعت و فرما برداری کا عہد لیا، انکار کرنے پر ہم نے طور پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، طور کو اٹھایا ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، انہیں کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ،
جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں مضبوطی سے تھام لو، عمل کرو، اگر عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اوپر دیکھا کہ پہاڑ سروں کے اوپر ہے، ڈر گئے، زبان سے کہنے لگے ہم مانتے ہیں، لیکن دل میں کہنے لگے نہیں مانتے۔ ایسی قوم تھی، مسلسل نافرمانیاں۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے پھر وہ وقت آیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی، اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو گئے۔ وباءوا بغضب من اللہ، ذلت مسلط ہو گئی، غربت مسلط ہو گئی، اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو گئے۔ یہ سارے عذاب کیوں آئے؟ خالق کائنات نے سبب بھی بیان فرما دیا ساتھ ہی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کرتے رہے۔ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پہ ان کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جس عذاب میں مبتلا ہوئے پروردگار عالم نے سبب بھی بیان فرما دیا کہ مسلسل نافرمانی اور سرکشی کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے نتیجتاً ذلت غربت مسلط کر دی، اور اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا، وہ نعمت آزادی ہے کہ ہم نے فرعون جیسے ظالم حکمران سے تمہیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور تم پر اتنے انعامات کیے، لیکن تم نے کیا شکر ادا کیا؟ تم نے اس کے بعد کس طرح زندگی گزاری؟ مسلسل نافرمانیاں، مسلسل سرکشی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم کے غضب کا شکار ہو گئے۔ پروردگار عالم نے پھر ذلت، غربت، محتاجی تم پر مسلط کر دی، اور اللہ رب العزت نے اپنا غضب تم پہ نازل فرمایا۔ ہمیں بھی پروردگار عالم نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ 2 دن کے بعد ہم بھی اپنا جشن آزادی منا رہے ہیں، اور 74-75 سال ہو گئے یہ وطن عزیز پاکستان کی صورت میں رب نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ انہیں بھی آزادی ملی، اور وتیرہ کیا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں بھی آزادی ملی، ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ اور پھر آپ اندازہ کر لیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ قرآن نے یہ واقعات داستان سرائی کے طور پہ بیان نہیں فرمائے، بلکہ ان واقعات کو بیان کرنے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ گزشتہ قوموں کی زندگیوں کو دیکھو اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ بنی اسرائیل کی آزادی میں اور ہماری آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نجات دہندہ عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے وہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہیں پروردگار عالم نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، رب نے ہمیں قرآن مقدس جیسی کتاب عطا فرمائی ہے۔ انہیں پروردگار عالم نے فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی، ہمیں رب نے کافر قوموں کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ان کی آزادی میں اور ہماری آزادی میں فرق بہت بڑا ہے، لیکن آزادی کی نعمت تو رب نے عطا فرمائی ہے۔ اب ہمیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمت ملنے کے بعد ہم نے شکر کیا ادا کیا ہے۔ جو شکر ادا کرتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، سکون عطا فرماؤں گا، نعمتیں عطا فرماؤں گا، پروردگار عالم اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر ناشکری کریں گے پروردگار عالم پھر نعمتوں سے محروم فرما دیتا ہے۔ جشن آزادی ہمارے ہاں کیسے منایا جاتا ہے؟ جب سے یہ وطن بنا ہے، اور یہ وطن بڑا مقدس ہے، بڑا پیارا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کریمانہ کا یہ کمال ہے کہ پروردگار عالم نے پاکستان جیسا یہ وطن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اطیب ریحن ارض الہند، سب سے طیب، سب سے ستھری
اور سب سے پاکیزہ خوشبو مجھے ہند کی سرزمین سے آ رہی ہے۔ سرکار نے صدیوں پہلے فرمایا کہ مجھے ہند کی سرزمین سے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو سب سے زیادہ طیب اور ستھری ہے۔ اور اقبال نے اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہی وطن ہے کہ سرکار نے جس کی خوشبو سونگھی تھی اور جس کی ہوا کو سرکار نے اطیب کہا تھا۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو یاد ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ وطن کا نام ہے پاکستان۔ یہ مفرد لفظ نہیں، مرکب ہے۔ پاک اور ستان یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ اگر ان کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ پاک کا ترجمہ عربی میں کریں تو طیبہ بنتا ہے، اور ستان کا ترجمہ عربی میں کریں تو مدینہ بنتا ہے۔ تو پاکستان کا ترجمہ عربی میں کریں تو یہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کا عکس جمیل ہے۔ اور یہ لفظ، یہ ترجمہ کیوں بنتا ہے؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں اس دنیا میں نظریے کے طور پر جو سب سے پہلی ریاست قائم ہوئی تھی وہ مدینہ طیبہ تھا۔ مدینہ طیبہ ایک نظریے کے طور پہ دنیا میں پہلی ریاست تھی، اور مدینہ طیبہ کے بعد پوری دنیا میں اگر نظریے کے طور پہ کوئی ریاست قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ جو نظریے کے طور پہ اسرائیل بھی نظریے کے طور پہ وجود میں آیا، وہ یہودی نظریے کے طور پہ آیا، اور مسلم دنیا میں اسلامی نظریے کے طور پہ جو وطن معرض وجود میں آیا وہ پاکستان ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس وطن کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وطن کے ساتھ سرکار کی خصوصی توجہات ہیں۔ بلکہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو جو سرکار کے روضہ پاک پہ جھاڑو دینے والے تھے، ان کے واقعات مختلف جرائد میں، مختلف اخبارات میں بعد میں چھپے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور مواجہ شریف سے 5 افراد نکلے ہیں، روضہ رسول سے 5 بندے نکلے ہیں جنہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، جنگی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ خادم پوچھتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہنگامی حالت میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ جنگی لباس زیب تن کر کے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی تاریخ نے یہ عجوبہ بھی دیکھا کہ صرف 30 سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں انڈیا کے 3 جہاز اس آرمی نے مار گرائے تھے۔ یہ پاکستان کی توپوں کا کمال ہے یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال ہے؟ یہ سرکار کی توجہات تھیں۔ سرکار اس وطن کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور سرکار نے مختلف احادیث میں غزوہ ہند کی بشارتیں ہیں۔ آپ کتب احادیث اٹھا کے دیکھیں، کتاب الجہاد کو اٹھا کے دیکھیں، ان میں باب الجہاد، اس کے اندر غزوہ ہند مختلف احادیث میں سرکار نے ان کو بیان فرمایا۔ اور وہ غزوہ ہند اسی سرزمین سے لڑا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے وہ آخری غزوہ لڑا جائے گا۔ اور اس کو غزوہ کہتے کیوں ہیں؟ غزوہ تو اسے کہا جاتا ہے جس جنگ میں سرکار خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ اب تو سرکار کا وصال ہو چکا، لیکن غزوہ ہند کی بشارتیں احادیث میں موجود ہیں، تو اسے غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے جب آخری جنگ ہوگی، سرکار روحانی طور پہ بنفس نفیس اس لشکر کی خود قیادت فرمائیں گے، اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضائل بیان کیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند، سرکار نے ہمیں غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اذا درکتها، اگر میں اس غزوے کو پالوں، انفق نفسی و مالی، میں اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اس میں لگا دوں گا، جان کے ساتھ بھی شرکت اور مال کے ساتھ بھی شرکت کروں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر اس غزوے میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں شمار کیا جاؤں گا۔ اور سرکار کے ایک دوسرے صحابی ایک دوسری روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیا ہے، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سے 2 گروہ؟ آپ نے فرمایا ایک وہ گروہ
جو غزوہ ہند میں شرکت کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کو قتل کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ دو گروہ ایسے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیا ہے، اور غزوہ ہند یہ ایسی سرزمین سے لڑی جائے گی۔ تو یہ کتب احادیث میں بشارتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا مقدس وطن ہمیں عطا فرمایا، جو نظریے کی بنیاد پہ ریاست مدینہ کے بعد دنیا میں، دنیا کے خطے میں، دنیا کے نقشے میں اس شان کے ساتھ نمودار ہوا۔ ہم تو جشن آزادی 14 اگست کو منانا چاہیے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ یہ وہ مقدس وطن ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا کے نقشے پہ اس کو وجود بخشا تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور صرف رمضان المبارک کا مہینہ نہیں، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ نہیں، آخری عشرے کی تاک رات ہے، اور تاک رات بھی 27ویں رات ہے، جو نزول قرآن کی رات ہے۔ نزول قرآن کی رات پروردگار عالم دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو وجود عطا فرما رہا ہے، اور اگلے دن طلوع ہونے والی صبح جمعۃ الوداع کی صبح ہے۔ اتنی نورانی نسبتیں لے کے یہ وطن دنیا کے نقشے پہ آیا۔ نزول قرآن کی رات پروردگار عالم نے دنیا کے نقشے پہ اس کو وجود عطا فرمایا کہ یہ وہ وطن ہے جس میں قرآن کے احکام پہ عمل کیا جائے گا۔ اور جب پاکستان بنا تھا تو نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور رسالت کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمے کی بنیاد پہ یہ وطن بنا۔ یہ ہماری بدنصیبی کہ ہم نے جو نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ پورا نہیں کر سکے، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، اور یہ بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا، اور آئے روز مختلف آزمائشوں میں، مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اگر قرآن کی تعلیمات کو نافذ کر دیا جاتا، نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جاتا، آج تک یہ وطن اگر قائم ہے، نہیں نافذ کیا پھر بھی قائم ہے۔ یوگوسلاویہ کی تاریخ آپ دیکھیں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی ان کے پاس تھی، لیکن جب عالمی غنڈوں نے اس کو برداشت نہیں کیا تو 3 سال کے عرصے میں اس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ وطن بنا ہے 75 سال ہونے کو ہیں۔ عالمی سازشیں مصروف ہیں توڑنے میں، بڑے بڑے غنڈے مصروف ہیں توڑنے میں۔ یہ آج تک اگر موجود ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سرکار کی روحانی تائید نے سنبھال رکھا ہے کہ یہ وطن مٹنے کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک یہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ اگر اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر دیا جائے تو پھر اس کی برکتیں دیکھنے والی ہوں گی۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ ہم نے بھی وطن حاصل کرنے کے بعد اس وعدے کو بھول گئے جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور پھر آج ہم بھی مختلف عذابوں میں مبتلا ہیں۔ یہ طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی اور اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وطن کی صورت میں ہمیں بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی، پھر خوف مسلط ہوا، بھوک مسلط ہوئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ غضب میں آ گئے۔ اور جب ہم نے نافرمانیاں کی، بڑے بڑے دشمنوں کا خوف مسلط ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ لاکھوں ڈالر کا مقروض ہے، اور قرضہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ وفا نہیں کی جس کے لیے یہ مقدس وطن بنایا گیا تھا۔ اگر وفا کر دیتے تو آج اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا۔ آزادی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور جو آزادی کی قدر کرتے ہیں پروردگار عالم پھر انہیں اپنی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جشن آزادی منانے کا انداز ایسا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ جتنی بھی فضول رسمیں ہیں اور جتنی بھی فضول عادتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے۔ آزادی پہ ون ویلنگ کی جا رہی ہے، میوزیکل شو منعقد کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں۔ وقت کھول دولت اور سرمایہ کو اور وقت کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں بسر کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہے، جیسے مرضی آزادی بنائیں۔ حالانکہ جن کو اللہ رب العزت نعمت عطا فرماتا ہے ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ آزادی بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی، اور آپ نے وہ واقعہ 12 سنا ہے
کہ سرکار جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، آزادی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور ہم اپنے نبی کی سنت کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اگر انہوں نے روزہ رکھا تو وہ نبی ہونے کے اعتبار سے میرے بھائی ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت جنہیں آزادی عطا فرماتا ہے انہیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرماتا ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی 14 اگست کو روزہ رکھا ہے کہ رب نے اتنی بڑی آزادی ہمیں عطا فرمائی؟ کافروں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ کیا شکریہ میں ہم نے بھی کبھی روزہ رکھا ہے؟ کیا شکریہ میں کبھی 2 نوافل ہم نے بھی ادا کیے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھول ہی گیا کہ یہ وطن نصیب ہوا تھا اور اس میں لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ گرداسپور، ہوشیارپور اور یہ جو رستے پاکستان کی طرف آتے ہیں، تاریخ پاکستان کی کتابیں پڑھیں، رستے میں آنے والے جتنے کنویں ہیں کسی کنویں میں مزید لاشوں کے گرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ ہندو گنڈے اور سکھ نوجوان بچیوں کو پکڑ لیتے، آبرو ریزی کرتے، وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دیتی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتی تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے اور کوئی کنواں ایسا نہیں رہا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی جگہ ہو۔ لیکن ہم بھول گئے کہ 14 اگست یہ وطن جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی جانوں پہ کھیل کے اس وطن کو انہوں نے محفوظ مقام سمجھ کے اس کی طرف ہجرت کی، کچھ پہنچے اور لاکھوں نہیں پہنچ سکے۔ ہم بھول ہی گئے کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ہم نے تو آنکھ کھولی آزادی کی فضا میں۔ جنہوں نے دور غلامی دیکھا ہے ذرا ان سے پوچھ لو کہ غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے آزادی کا جشن ضرور منائیں لیکن سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، قرآن پڑھ کے 2-4 نفل شکرانے کے پڑھ کے، اگر رب توفیق عطا فرما دے تو ایک روزہ رکھ کے ذرا شام کو دعا بھی کر دیں وطن کی سلامتی کے لیے بھی، اور جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ آزاد وطن ہمیں دیا ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کر دیں، اور ذرا غور بھی کر لیں کہ یہ وطن ملا کس لیے تھا۔ اپنی ذات کے اوپر ہم نے اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے، باقی معاشرے کو تو چھوڑ دیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے تعلقات، ہمارا طرز زندگی کتنا اسلامی احکام کے مطابق ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے اوپر ہی اسلام کو نافذ کر لے پھر بھی بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن جب سے یہ وطن بنا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جن سے رب اور رب کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن باقی رہے گا، نعمتیں ملتی رہیں گی۔ خالق کائنات کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تقویٰ کی دولت کو اختیار کرو گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اگر تم دولت تقویٰ کو اختیار نہیں کرو گے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم تمہیں پکڑ لیں گے، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اگر آج ہم آزمائشوں میں مبتلا ہیں تو یہ نتیجہ ہے ہماری بدعمالیوں کا۔ ہم نے بے لگام ہونے کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے بے حیا ہونے کو آزادی سمجھ لیا۔ اسلام اس آزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ رب نے اگر آزاد وطن عطا فرمایا ہے تو جس نے عطا فرمایا اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے، پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور اگر اسی کو ناراض کر دو گے تو پھر بنی اسرائیل کی بھی آزادی کی نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ جو انجام ان کا ہوا پھر ایسے انجام کے لیے خود بھی تیار ہو جاؤ۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں بھی ایک سبق دے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی، اپنے مالک کا شکر ہم کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وطن کی حفاظت فرمائے، اس کو سالمیت عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے، ہمیں دیندار مخلص محب وطن قیادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔